بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں اور اپنے ملک جانا چاہتے ہیں، حالات کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، تو آپ لوگوں کو کچھ ایسی چیزیں بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ چلے جائیں، نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا۔ منیمم اگر آپ پاکستان جاتے ہیں اور آپ کتنے اخراجات ہو جاتے ہیں پاکستان جانے کے لیے، اپنے ملک جانے کے لیے، تو اخراجات جو باہر کے ملک ہیں جیسے یورپین کنٹریز ہیں یا دور کے ممالک ہیں، وہاں سے تو ظاہر ہے زیادہ ہی ہوں گے، لیکن ہمارے پاس کیونکہ قریبی ممالک میں زیادہ لوگ، سعودی عربیہ، دبئی، مسقط، عمان، قطر، یعنی خلیجی ممالک میں جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے ایک لسٹ میں آپ لوگوں کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں اپنے ملک میں تو اتنے پیسوں کا انتظام آپ کے پاس ہونا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ ہماری خدمت ہوگی۔ خدمت ہوتی ہے، لیکن آپ لوگوں کو کچھ چیزیں پہلے کرنا پڑتی ہیں، اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک لسٹ پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ ٹکٹ خریدتے ہیں، اگر آپ اس وقت موجود ہیں، چاہے سعودی عربیہ میں ہیں، دبئی میں ہیں، قطر میں ہیں، عمان میں ہیں، آپ کسی بھی ملک میں ہیں، تو ایوریج آپ کو جو ٹکٹ خریدنی پڑتی ہے وہ ہے 2000 ریال تقریباً، یا درہم، یا جو بھی آپ کہہ لیں، یعنی اس کو آپ اگر ملٹیپلائی کرتے ہیں آپ پاکستانی کرنسی سے، تو تقریباً آپ کو 75,000 سے 80,000 روپے تک کی آپ کو ٹکٹ ملتی ہے ون وے، اگر آپ چھٹی جا رہے ہیں، فائنلائزڈ جا رہے ہیں، یا پھر آپ کی فیملی ہے وزٹ ویزا پر اس نے واپس جانا ہے، تو آپ کو یہ والی ٹکٹ لینی پڑتی ہے۔ جس طرح ہم بات کر لیتے ہیں سعودی عربیہ کی، تو سعودی عربیہ میں جو ٹکٹ ہے وہ 1860 ریال کی ہے، اور اس کے جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے ریال کا 42 روپے پاکستانی، تو یہ 78,120 روپے آپ لوگوں کے یہ بنتے ہیں۔ اور اگر آپ ہوٹل میں وہاں پہ جاتے ہیں، جب پاکستان پہنچتے ہیں، تو ہوٹل میں آپ کے جو اخراجات ہیں ڈیلی کے، جو رینٹ ہے صرف وہ ہے 3,000 روپے۔ 3,000 روپے آپ کا ڈیلی کا رینٹ ہے، اور آپ کو وہاں پر کتنا دن رہنا پڑے گا ایک اندازہ ہم لگا لیتے ہیں۔ جس طرح 2 دن پہلے فلائٹ گئی ہیں پاکستان میں، اسلام آباد اور لاہور میں، تو ان لوگوں کو کہا گیا کہ کل آپ لوگوں کا ٹیسٹ ہوگا، پھر ان کو اگلے دن کہا گیا کہ کل ہوگا۔ اس طرح ان کے 2 دن ویسے گزر گئی ہیں، ابھی تک ان کا ٹیسٹ نہیں ہوا، تو 2 دن ویسے گزر گئے ہیں۔ اگر کل کی تاریخ میں ان کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے تو رزلٹ آنے میں، اس کی رپورٹ آنے میں 2 دن تو پھر لگ جائیں گے، یعنی منیمم آپ کو ہوٹل میں جو سٹے کرنا ہے وہ 5 دن کا سٹے کرنا ہے۔ یہ بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن منیمم آپ کو 5 دن کا سٹے ہے، تو اس طرح آپ لوگوں کا 15,000 پاکستانی روپے جو ہے وہ رینٹ کی مد میں آپ کو دینے پڑیں گے۔ 78,120 روپے کی آپ کی ٹکٹ ہے، 15,000 روپے آپ کے ہوٹل کا رینٹ ہے۔ اسی طرح کھانا جو ہے وہ آپ کا اپنا ہے۔ کل ایک ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا، وہ فرسٹ انفارمیشن تھی، جو کہ مجھے انفارمیشن ایگزیکٹ نہیں ملی تھی، کہ کھانا ہوٹل کا نہیں ہے، کھانا آپ لوگوں کا اپنا ہے۔ تو کھانے کے لیے آپ کو جو ایک ٹائم کا کھانا ہے منیمم وہ 500 روپے، اگر دال سبزی آپ کھاتے ہیں تو 500 روپے، کیونکہ اس وقت فیملیز موجود ہیں جو ابھی سفر کر کے گئے ہیں اور ان ہوٹلز میں موجود ہیں، تو انہی سے یہ ڈیٹا سارا میں نے کلیکٹ کیا ہے۔ 500 روپے اگر آپ کو ایک ٹائم کا منیمم کھانا آپ کھاتے ہیں، تو آپ کو 3 ٹائم کا جو کھانا ہے وہ 1,500 روپے میں پڑتا ہے، اور اس میں اگر آپ چائے اور پانی وغیرہ ایڈ کر دیں 200 روپے ڈیلی کا، تو یہ 1,700 روپے آپ کے کھانے کا ڈیلی کا خرچہ ہے۔ اگر اس کو ہم 5 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا ٹوٹل 8500 روپے، 8,500 روپے آپ کے 5 دن کا یہ خرچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ایک نارمل موبائل ہے، اگر 30-40 ہزار روپے کا، یعنی 800 سے 1,000 ریال یا درہم کا اتنے رینج میں موبائل ہے، تو 10,000 روپے تقریباً آپ کو اس پہ ٹیکس پے کرنا ہوگا، اس کے لیے 10,000 روپے بھی آپ کے جیب میں ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو اسلام آباد ایئرپورٹ سے، لاہور والے تو خیر نہیں لیتے، جو اسلام آباد والے ہیں وہ ایئرپورٹ سے لے کر آپ کو ہوٹل پہ چھوڑتے ہیں، تو 500 روپے جو بس کا کرایہ ہے وہ بھی آپ کو پے کرنا ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ 5 دن کے بعد فری ہوتے ہیں، اور ہم احتیاطی طور پر اپنی جیب میں کچھ ایسے ایکسٹرا پیسے بھی ہمارے پاس ہونے چاہیے، 100 مسائل ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ہڈن چارجز نکل آئیں، ہو سکتا ہے کوئی سیکورٹی کی مد میں، ہو سکتا ہے ٹیسٹ کے کوئی چارجز نکل آئیں، یا کوئی اور بھی چارجز، تو 10,000 روپے تو منیمم پاکستانی ہمارے جیب میں اضافی ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر آپ لاہور ایئرپورٹ پہ جا رہے ہیں اور آپ کا تعلق سیالکوٹ سے ہے یا قصور سے ہے، اکاڑا سے ہے، تو 5,000 روپے تو آپ لوگوں کو جو کار کا رینٹ ہے، اگر آپ نے گھر جانا ہے پھر لاہور سے، تو 5,000 روپے آپ کے پاس وہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ اسلام آباد میں گئے ہیں اور آپ کا تعلق پشاور سے ہے یا کسی اور شہر سے ہے قریبی، آپ کو 100، 150، 200 کلومیٹر کے اندر آپ کو، تو وہ بھی منیمم آپ کو 5,000 روپے نارمل روٹین کے یہ کرائے ہیں۔ آج کل تو خیر 5 سے 10 ہی ہو گئے ہوں، بہرحال ہم 5,000 بھی
ان کو رکھ لیتے ہیں. تو یہ ٹوٹل آپ کے چارجز بنتے ہیں 5 دن کے، یہ آپ کے بنتے ہیں 1,27,120 روپے. یہ 5 دن کے ٹوٹل آپ کے چارجز، ٹکٹ ملا کے، کھانا، ہوٹل، گھر تک پہنچنے تک آپ کو 1,27,120 روپے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 2 دن مزید آپ کو لگ جائیں ہوٹل میں، اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، آپ کے رزلٹ مزید لیٹ ہو جاتا ہے، آپ کے ہوٹل کے ڈیلی چارجز بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 1,700 روپے. اور اگر آپ کو مزید 2 دن اور ٹھہرنا پڑ جاتا ہے تو آپ کو 3,400 روپے اور پے کرنا ہوں گے. تو 1,27,120 روپے یہ، اور اس کے ساتھ اگر ہم 74 روپے ملاتے ہیں تو ٹوٹل بن جاتا ہے 1,30,520 روپے. اگر ہم اس میں سے 10,000 جو ہڈن چارجز ہم نے رکھے تھے تو 1,20,500 کچھ روپے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. یہ ٹوٹل چارجز تقریباً آپ کے بنتے ہیں. اگر آپ جانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اتنے پیسے آپ کے جیب میں ہونا ضروری ہے. اگر ہم اس کو ریال میں یا درہم میں کنورٹ کرتے ہیں تو تقریباً آپ کے پاس 32 سے 3300 ریال تقریباً آپ کی جیب میں ہونا ضروری ہے، ٹکٹ لینے سے لے کر اپنے گھر پہنچنے تک. السلام علیکم.